بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. دعوته صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. فجعل الله عز وجل دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وبنى عليه الإسلام وهدم به الأوثان. وفي رواية وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبعه وهو حزه وقال ما الذي تريد وما الذي جئت؟ فقال له من عرض علي الذي تدعو إليه وقال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فأسلم عمر مكانه وقال اخرج. وعن أسلم قال لنا عمر أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي؟ قلنا نعم. قال كنت من أشد الناس عداوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دار عند الصفا وجلست بين يديه فأخذ بمجمع قميصي ثم قال أسلم يا ابن الخطاب اللهم اهده. قال فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال فكبر المسلمون تكبيرة سمعت في طرق مكة. وأخرج المدائني عن عمرو بن عثمان قال عثمان دخلت على خالتي يعودها أروى بنت عبد المطلب ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إليه وقد ظهر من شأنه يومئذ شيء. فأقبل علي فقال ما لك يا عثمان؟ قلت أعجب منك ومن مكانك فينا وما يقال عليك. قال عثمان فقال لا إله إلا الله والله يعلم لقد شعرت. ثم قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثم قام فخرجت خلفه وأدركته فأسلمت كذا في الاستيعاب. وعن علي ذكر ابن إسحاق أن علي بن أبي طالب جاء بعد ذلك بيوم وهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها يصليان. فقال علي يا محمد ما هذا؟ قال دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له وإلى عبادته وأن تكفر بالله والعزى. وقال له علي هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم فلست بقادر أمرا حتى أحدث به أبا طالب. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشى عنه سره قبل أن يستعجل أمره. فقال له يا علي إذ لم تسلم فاكتب. فمكث علي تلك الليلة ثم إن الله وقع في قلب علي الإسلام فأصبح قاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فقال ماذا أردت علي يا محمد؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتكفر بالله والعزى وتبرأ من الأنداد. فقال علي وأسلم ومكث يأتي على خوف من أبي طالب وختم علي إسلامه ولم يظهره. صحابہ کرام کو دعوت دے رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو. کل ذکر تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا. آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ دعوت دی تو وہ اسلام لے آئے. آج ذکر ہے عمر کا. اتنے مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی کہ اللہ اسلام کو عزت دے عمر ابن خطاب کے ذریعے سے یا ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے. یہ دو تھے. ابو جہل بڑا تھا قریش میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی تھے. ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچے تو اللہ نے دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی عمر بن خطاب کے بارے میں اور اسی پر اسلام کی بنیاد یعنی قوت ہوئی اور بت پرستی کا سارا رشتہ ٹوٹا. اور ایک روایت میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بازو دونوں پکڑے اور ان کو ہلایا. اوکے کیا ارادہ ہے؟ کیونکہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے گئے تھے. کیا ارادہ کیا ہے
اور کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ میرے اوپر وہ چیز پیش کیجیے جس کی آپ دعوت دیتے ہیں، وہ مجھے بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں، وہ اکیلا اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول۔ چنانچہ حضرت عمر اسی جگہ اسلام لے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ آپ باہر آ جائیے، کیونکہ آپ دار ارقم وغیرہ ایسی جگہوں میں پوشیدہ رہ کر کے اپنا کام کرتے تھے، چھپ چھپ کر کے۔ وہیں جو اسلام لاتے تھے وہ وہیں رہتے تھے، مجھے سیکھنا سکھانا وہیں ہوتا تھا چھپتے چھپتے۔ عرض کیا اب بار باہر گئے۔ دوسری روایت میں اسلم جو ان کے خادم حضرت عمر کے تھے، اسلم کہتے ہیں ہم سے ایک بتاؤ، حضرت عمر نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو میں تم کو بتاؤں اپنے اسلام کا قصہ؟ ہم نے کہا ہاں، کہ میں عداوت اور دشمنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سخت ہوں۔ میں آپ کے پاس آیا جہاں آپ تھے دار سبا میں، اور آپ کے سامنے بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گریبان پکڑا، اور گریبان پکڑ کہا کہ خطاب کے بیٹے مسلمان ہو جا، اور دعا مانگے اللہ اس کو ہدایت دے۔ بس تو میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانہ رسول اللہ۔ تو مسلمانوں نے اس کی خوشی میں زور سے تکبیر دی، اللہ اکبر، سب نے۔ تو اتنے زور سے وہ آواز نکلی کہ مکہ کی گلیوں میں طریقوں میں وہ آواز سنی گئی۔ خوشی میں حضرت عثمان کو دعوت دی، خلفائے راشدین نے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ داخل ہوا اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی ہوتی ہے، عبد المطلب کی بیٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف لائے، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، اور اس وقت آپ کا معاملہ ظاہر ہو رہا تھا، یعنی آپ نے دعوت کا کام اپنا شروع کر رکھا تھا، اس کی وجہ سے چڑھا ہوتا یہ چیزیں ہو رہی۔ تو حضور میری طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا عثمان تمہارا کیا حال ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی وجہ سے تعجب ہوتا ہے، جو حالات ہے وہ بھی، اور آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی، اور جو کچھ آپ کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے۔ تو عثمان فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ فرماتے اللہ ہی جانتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا میرے رونگٹے پڑ گئے، میرے رونگٹے پڑ گئے۔ پھر یہ آیت پڑھی وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، اور جس کا تم سے وعدہ کیا ہے ثواب کا عذاب وہ بھی آسمانوں میں ہے۔ اور آسمان کے پروردگار کی قسم کھا کر اللہ اپنی قسم کھا کر کہتے ہیں زمین آسمان کی پروردگار کی قسم یہ بات بالکل حق ہے تو تم سے کہی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ جیسے تم کوئی بات بولتے ہو تو اپنے بولنے میں تم کو شک ہوتا ہے، یہ بات جو کہی جا رہی بالکل حق۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں سے کھڑے ہو گئے اور باہر نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ باہر نکلا۔ پھر میں پہنچ گیا آپ کی جگہ پر، اور میں نے اسلام قبول کر لیا، اور دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ میں نے مان لی۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک دفعہ میں آپ کے پاس آیا تو حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو خدیجہ پہلے ہی مان رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ مسلمان کہ محمد یہ کیا ہے، کیا کریں دونوں؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے جو اللہ نے اپنی ذات کے لیے پسند کیا ہے، اور اسی کے دعوت کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے۔ میں تم کو بھی دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، وہ اللہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ اور یہ کہ لات اور عزا، یہ ایک تو بت ہے لات، اور عزا ایک درخت تھے جس کو لوگ پوجا کرتے تھے، یہ دو وجوہ تھے، اس کو چھوڑو۔ حضرت نے کہا یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں نے کبھی پہلے نہیں سنا، اس لیے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک کہ اپنے باپ ابو طالب سے نہ کہوں، کیونکہ جو چھوٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار اس لیے ہوئی کہ ابھی آپ چپ کے اپنا کام کر رہے تھے، آپ کی دعوت کے اعلان کا حکم ابھی نہیں تھا، اور یہ بچہ ہے وہاں جا کے کہہ دے گا۔ تو آپ نے فرمایا علی اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس بات کو چھپاؤ۔
کسی سے مت کرو. وعدے کچھ دن ایسے رہے, کسی سے کچھ نہیں کہتے, ایک رات کو ایسے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی تھی. صبح آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور پھر کہا کہ آپ نے مجھے کل کیا بات کہی؟ آپ نے وہی بات کہی کہ میں نے بات کہی تھی, تم اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ اکیلا ہے, سب کچھ شریک نہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کا انکار کرو اور ان بتوں سے بری ہو جاؤ. اور حضرت علی نے ایسا ہی کیا اور وہ اسلام لے آئے. اور اسی طرح وہ رہے اپنے باپ کے خوف کی وجہ سے, اور اپنے اسلام کو چھپاتے رہے اور ظاہر نہیں کیا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك, اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك, وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. ایک ضروری اعلان سنیں پھر اٹھیں. وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کی اور